بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، آج ہم اس دور میں جی رہے ہیں جس میں جنگ کا محاذ بدل چکا ہے۔ اب جنگ ہتھیاروں سے نہیں بلکہ قلم، تقریروں اور افکار سے لڑی جاتی ہے۔ یہ آئیڈیولوجیکل وار ہے۔ مختلف فکر کے لوگ اپنے اپنے آئیڈیالوجی کو پھیلانے میں مصروف ہیں، جن میں سے اکثر اسلام کے خلاف زبان درازیاں کرتے ہیں اور پروپیگنڈے پھیلاتے ہیں، کیونکہ اسلام اس کے نظام کو چیلنج کر رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا اس دور میں سخت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپسی اختلافات کو ایک سائیڈ رکھ کر اسلام کا دفاع کریں اور اسلام کی صحیح تصویر لوگوں کے سامنے پیش کریں، خود بھی سمجھیں اور دوسروں کو بھی سمجھائیں کہ اسلام کیا ہے اور کیوں ہے۔ اسی پس منظر میں آج ایک کتاب پڑھنے والا ہوں جس کا نام ہے اسلام کو سمجھیے۔ یہ غیر مسلم بھائیوں کے درمیان اسلام کے تعارف کے لیے ایک مختصر سا رسالہ ہے، جس میں بلیفز، سوشل کنڈکٹ، اسلامک اکنامک آرڈر، انسان کے بارے میں اسلامی تصورات اور مسلم و غیر مسلم تعلقات سے متعلق قرآن و حدیث کی تعلیمات کو واضح کیا گیا ہے، جس کی تصنیف فقیہ العصر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم نے کی ہے، جو کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے صدر، اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا کے جنرل سیکریٹری اور اسلامک فقہ اکیڈمی مکہ مکرمہ کے ایک ممبر ہیں۔ نیز آپ المعہد العالی الاسلامی حیدرآباد کے بانی و ناظم بھی ہیں، جس میں شروع سے آپ کے پیش نظر افراد سازی رہی ہے کہ یہاں سے ایسے طلباء نکلیں جو ایک انقلاب پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ اتنی مصروفیات کے باوجود بچوں کی تربیت کے لیے خود موجود رہتے ہیں تاکہ اس فکری مورچے پر عزم و استقلال اور ثبات قدمی سے اسلام کو ڈیفینڈ اور اس کی ترجمانی کر سکیں اور اسلام سے لوگوں کو مطمئن کر سکیں۔ خود حضرت نے فکری موضوعات پر درجنوں کتابیں لکھی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی تمام تحریروں میں بھی یہ چیزیں نمایاں ہوتی ہیں۔ بہرحال چلیے اب ہم اس کتاب کو شروع کرتے ہیں۔ اپنے وقت کو بچانے کے لیے آپ ویڈیو کو اسپیڈ بھی کر سکتے ہیں۔ ابتدائیہ مورخہ 23-24 ستمبر 2024 عیسوی کو مگدھ یونیورسٹی بودھ گیا بہار میں انسٹیٹیوٹ آف آبجیکٹیو اسٹڈیز دہلی اور یونیورسٹی کے اشتراک سے ایک ہمہ مذہبی سیمینار منعقد ہوا، جس میں ہندو آریہ سماجی، جین، بودھ، کرسچن اور چینی مذاہب کے نمائندے شریک ہوئے۔ انہوں نے اپنے اپنے مذاہب کا تعارف کرانے کے ساتھ ساتھ مذاہب میں انسانی اقدار سے متعلق مشترکہ باتیں پیش کی اور بین مذاہب ہم آہنگی کی ضرورت و اہمیت کو واضح کیا۔ انسٹیٹیوٹ کے چیئرمین محترم جناب ڈاکٹر منظور عالم صاحب نے اس حقیر سے التماس کیا کہ وہ اسلام کا تعارف کرائیں۔ اسی مناسبت سے یہ تحریر مرتب کی گئی ہے۔ اس میں 5 باتوں کا خیال رکھا گیا ہے۔ نمبر 1، گفتگو مختصر، آسان اور واضح ہو۔ نمبر 2، ہر بات قرآن و حدیث اور اسوہ نبوی کی روشنی میں کہی جائے اور ان کے حوالے بھی ذکر کیے جائیں۔ نمبر 3، اپنے نقطۂ نظر کو پیش کرنے کا اسلوب معروضی ہو، دوسرے مذاہب پر ریمارک نہ ہو۔ نمبر 4، تعارف کے ذیل میں مثبت انداز پر ان مسائل کی بھی وضاحت ہو جائے جن کے بارے میں برادران وطن کے درمیان غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 5، اپنی بات پیش کرنے میں حسب ضرورت عقلی پہلو سے بھی مطمئن کرنے کی کوشش کی جائے۔ خدا کرے یہ مختصر رسالہ برادران وطن کو اسلام سے متعارف کرانے میں ممد و معاون ثابت ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ایسا ہوا تو ڈاکٹر صاحب اس کے اجر و ثواب میں برابر کے شریک ہیں۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیں اور ہماری ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان جس مذہب پر یقین رکھتے ہیں اس کے 2 نام ہیں، اسلام اور ایمان۔ اسی لحاظ سے مسلمانوں کے بھی 2 نام ہیں، مسلم اور مومن۔ اسلام کے معنی اپنے آپ کو حوالہ کر دینے کے ہیں۔ یہ عربی گرامر کے لحاظ سے سلم اور سلام سے ماخوذ ہے، جس کے معنی صلح، سلامتی اور خود حوالگی کے ہیں۔ اسی سے مسلم ہے، یعنی ایسا شخص جو صلح کو پسند کرنے والا ہو اور اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دینے والا ہو۔ ایمان امن کے لفظ سے ماخوذ ہے۔ امن کے معنی ہے دوسرے کو امن دینا، یقین کرنا۔ اسی سے مومن ہے۔ مومن کے معنی ہوئے امن دینے والا، یقین کرنے والا۔ غور کیجیے تو اسلام اور ایمان ان دونوں میں امن، سلامتی، صلح اور خدا کے احکام کے سامنے جھک جانے کے معنی پائے جاتے ہیں۔ یہ اسلام کی تمام تعلیمات کا خلاصہ ہے۔ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ اسلام کی ابتدا پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ پہلے انسان، پہلے مسلمان بھی تھے،
تاریخ کے مختلف ادوار میں جتنے پیغمبر گزرے ہیں وہ سب اپنے اپنے زمانے میں اسلام کی دعوت دینے والے تھے۔ جن لوگوں نے ان کی دعوت قبول کی وہ سب مسلمان تھے، کیونکہ مسلمانوں میں وہ سب لوگ شامل ہیں جو خدا کے احکام کے سامنے سر جھکا دے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسلام کی ابتدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہو، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے کوئی اپنے نام کی نسبت سے کوئی نام منتخب نہیں فرمایا، اور اپنے ماننے والوں کو محمدی یا محمدن نہیں کہا، بلکہ انہیں مسلم اور مومن کا نام دیا، جن کو ہندوستان میں عام طور پر مسلمان کہا جاتا ہے۔ خدا ایک ہے۔ ہم جس کائنات میں رہتے ہیں اس کو ہم نے پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ ہم نے خود اپنے آپ کو بھی نہیں بنایا ہے۔ کوئی طاقت ہے جس نے اس کائنات کو بھی پیدا کیا ہے اور ہمیں بھی۔ پھر غور کیجئے تو اس دنیا میں ساری چیزیں ایک توازن کے ساتھ پائی جاتی ہے۔ انسان کو آکسیجن کی ضرورت ہے، آلودہ گیسیں انسان کے لیے نقصان دہ ہے، مگر یہی گیسیں درختوں کی خوراک ہیں۔ وہ ان گیسوں کو صاف کر کے انسان کے لیے آکسیجن فراہم کرتے ہیں۔ ہر مقام کی ضرورت کے لحاظ سے بارش ہوتی ہے۔ ریگستانوں میں بارش کم ہوتی ہے، جنگلات میں زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ نباتات کو پانی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ مقررہ اوقات کے مطابق ہی دن و رات کی آمد و رفت ہوتی ہے۔ کائنات کے افق میں اربوں سیارے تھوڑی دیر کے لیے بھی رکے بغیر گردش کر رہے ہیں، لیکن تیز رفتاری کے باوجود ان کے درمیان کبھی تصادم نہیں ہوتا۔ سورج اتنی حرارت خارج کرتا ہے کہ اگر وہ جوں کا تو زمین پر رک جائے تو زمین جل کر بھسم ہو جائے، کیونکہ ایک سیکنڈ میں سورج جو حرارت خارج کرتا ہے اس کی مقدار 10 لاکھ ایٹم بم سے بھی زیادہ ہے۔ زمین کے چاروں طرف ہوا کا ایک ایسا غلاف تان دیا گیا ہے کہ وہ ان بے پناہ حرارتوں کو جذب کر لیتا ہے اور انسان کی ضرورت کے بقدر ہی زمین پر پہنچنے دیتا ہے۔ غرض کہ پوری کائنات ایک مربوط اور متوازن نظام کے ساتھ چل رہی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی بالا تر ہستی ہے جس نے کائنات کو پیدا کیا ہے اور وہ مسلسل اس کا انتظام بھی کر رہا ہے۔ اسی ہستی کا نام خدا ہے اور وہ ایک ہی ہے۔ اگر کئی لوگ مل کر کائنات کا نظام چلاتے تو وہ ٹکراؤ سے بچ نہیں پاتے۔ کائنات کا نظام اس وقت جو یکسانیت ہے وہ برقرار نہیں رہ پاتی۔ چنانچہ قرآن مجید نے خدا کی ہستی کا تعارف کراتے ہوئے کہا ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ زندہ ہے، سب کو تھامے ہوا ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر سفارش بھی کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے اور جو کچھ لوگوں سے اوجھل ہے اس کو سب کا علم ہے۔ اس کے علم کے کسی گوشے پر بھی کوئی شخص حاوی نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ خود وہی کسی کو کوئی علم دینا چاہے۔ آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہت اسی کے لیے ہے، ان کی نگہبانی اس کے لیے تھکا دینے والا کوئی کام نہیں ہے۔ وہی سب کے اوپر ہے اور وہی سب سے بڑا ہے۔ اسلام میں خدا کے ایک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ذات بھی ایک ہے اور وہ اپنی صفات میں بھی یکتا ہے۔ وہی پیدا کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ انسان اسی کے حکم سے بیمار ہوتا ہے، اسی کے حکم سے اسے شفا ملتی ہے۔ وہی روزی دینے والا ہے، اسی کے حکم سے کسی کی روزی بڑھتی ہے اور کسی کی کم ہوتی ہے۔ یہ تصور انسان کو ایک تقدس عطا کرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کی پریشانی صرف اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے ہے۔ وہ مخلوقات کے خوف کے وہم سے آزاد ہو جاتا ہے۔ پھر یہ یقین اس کے اندر کائنات کے بارے میں تحقیق کا جذبہ پیدا کرتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ خدا نے یہ ساری چیزیں اس کی خدمت کے لیے پیدا کی ہے۔ جب انسان کسی چیز کو اپنا خادم سمجھتا ہے تو اس کے بارے میں تحقیق اور جستجو سے کوئی جھجک نہیں ہوتی، اور اگر وہ کسی چیز کو اپنا معبود سمجھ لے تو احترام کا تقاضا ہوتا ہے کہ اس کی کھوج میں نہ پڑے۔ رسول اور کتاب، جو کسی چیز کا بنانے والا ہوتا ہے وہی اس کے استعمال کے طریقے، اس کے نفع و نقصان کے پہلوؤں سے بھی واقف ہوتا ہے۔ جب خدا نے اس کائنات کو بھی بنایا ہے اور انسان کو بھی، تو اس دنیا کی چیزوں کو اسے کس طرح استعمال کرنا چاہیے اور خود اس کو اپنی زندگی کس طور پر گزارنی چاہیے، اس کے لیے اسے خدا کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے 2 انتظام فرمایا۔ ایک یہ کہ ہر قوم میں اپنا پیغمبر بھیجا، دوسرے پیغمبر کے ذریعے اپنی کتاب بھیجی، اور پیغمبر کو ذمہ داری دی گئی کہ وہ اللہ کے بندوں تک اللہ کی کتاب پہنچائے، انہیں سمجھائیں اور خود اللہ کے احکام پر عمل کر کے لوگوں کے سامنے عملی نمونہ پیش کرے، کیونکہ کوئی حکم جب عمل کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے تو لوگوں کے لیے اس کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ نیز ہر قوم میں انہی کی زبان کا بولنے والا پیغمبر بھیجا گیا اور اسی زبان میں خدا کی کتاب اتاری گئی۔ چنانچہ قرآن مجید کہتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ،
ہم نے ہر قوم کو انہی کی زبان کا رسول بھیجا۔ یہ پیغمبر انسان ہی ہوا کرتے تھے، ان کو خدا کی طرح پیدا کرنے، مارنے، روزی دینے، روزی سے محروم کرنے، بیمار کرنے اور صحت دینے کا کوئی اختیار نہیں تھا۔ وہ بھی اپنی ضرورتوں کے لیے خدا ہی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے تھے۔ البتہ ان کو یہ بزرگی اور عظمت حاصل تھی کہ ان پر اللہ کا کلام اترتا تھا اور اللہ نے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے ان کو چن لیا تھا۔ چنانچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید نے کہلایا ہے، انما انا بشر مثلکم یوحی الی، میں بھی تمہاری ہی طرح ایک انسان ہوں، البتہ میرے اوپر اللہ کا کلام اتارا جاتا ہے۔ ایک اور موقع پر فرمایا گیا کہ رسول اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نشانی نہیں لا سکتا، وما کان لرسول ان یأتی بآیۃ الا باذن اللہ۔ رسولوں کے بارے میں یہ بات فرمائی گئی کہ ان کا کام صرف اللہ کے پیغام کو اچھی طرح پہنچا دینا ہے، ما علی الرسول الا البلاغ۔ البتہ چونکہ رسول اللہ کے پیغمبر ہوتے ہیں اور انسان کو بتاتے ہیں کہ کن باتوں سے کائنات کا مالک خوش ہوتا ہے اور کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے، اس لیے انسان پر یہ بات لازم ہے کہ وہ پیغمبر کی اطاعت کرے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے کسی بھی رسول کو اسی لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے حکم سے اس کی فرما برداری کی جائے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبروں کا یہ سلسلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو گیا۔ اب آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آ سکتا۔ قرآن مجید نے اس بات کو صراحت کے ساتھ کہا ہے۔ البتہ انسان کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو خصوصی انتظام کیا گیا۔ ایک یہ کہ آپ پر اترنے والی کتاب قرآن مجید مکمل طور پر محفوظ کر دی گئی۔ قرآن مجید میں 6666 آیتیں ہیں۔ آج تک کہیں ایک حرف کی کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ہر سال صرف ہندوستان میں قرآن مجید کے 1 کروڑ سے زیادہ نسخے چھپتے ہیں۔ دوسرے ممالک میں اس کے علاوہ ہیں۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں جس کے گھر میں یہ کتاب موجود نہ ہو، اور یہ کتاب ہر وقت ہر شخص کے لیے پہلے بھی دستیاب تھی اور اب بھی دستیاب ہے۔ ان نسخوں میں کہیں ایک نقطہ اور زبر زیر کا بھی فرق نہیں پایا جاتا۔ دوسرے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات کو اس طرح محفوظ کر دیا گیا ہے کہ انسان بچپن سے لے کر بڑھاپے تک اور صبح سے لے کر رات تک زندگی کے ہر لمحہ اور ہر مرحلہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے روشنی حاصل کر سکتا ہے۔ 10,000 سے زیادہ معتبر حدیثیں ہیں جو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے واقف کراتی ہیں۔ اس لیے اگرچہ پیغمبر کے آنے کا سلسلہ باقی نہیں رہا، لیکن انسان ان مآخذ سے اپنی زندگی کے بارے میں خدا کی مرضی کو آسانی سے جان سکتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 570 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ ان کی پیدائش سے پہلے ہی ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ 6 سال تک اپنی والدہ اور ان کی وفات کے بعد 9 سال تک دادا کی پرورش میں رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے نہایت محبت کے ساتھ آپ کی پرورش کی۔ اس یتیمی کی زندگی نے آپ کے اندر یتیموں اور کمزوروں کے بارے میں محبت اور رحم دلی کی بے پناہ جذبات پیدا کر دیے۔ آپ کی سچائی اور امانت داری کا اتنا شہرہ تھا کہ لوگ آپ کو صادق یعنی سچا، امین یعنی امانت دار کہہ کر پکارتے تھے۔ آپ کے اندر فطری طور پر بڑی حکمت و فراست بھی پائی جاتی تھی۔ نبی بنائے جانے سے پہلے کعبۃ اللہ کی ٹوٹی ہوئی عمارت کو دوبارہ تعمیر کرنے کے مرحلے میں مختلف قبیلوں کے درمیان سخت اختلاف پیدا ہو گیا تھا اور اندیشہ پیدا ہو گیا کہ ایسی لڑائی چھڑ جائے گی کہ خون کی ندیاں بہنے لگیں گی۔ لیکن سب لوگوں نے آپ کو حکم مان لیا اور آپ نے ایسا خوبصورت فیصلہ کیا کہ سارے لوگوں نے ہنسی خوشی قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا کلام اترنا شروع ہوا۔ اس اچانک پیش آنے والے واقعے سے آپ گھبرا گئے۔ آپ فوراً اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور اپنی گھبراہٹ کا اظہار کیا۔ اس وقت آپ کی بیوی نے، اور ظاہر ہے کہ بیوی سب سے زیادہ شوہر کے حال سے باخبر ہوتی ہے، کہا، خدا کی قسم اللہ ہرگز آپ کو رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ناداروں کا خیال کرتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور کسی اچھے کام کی وجہ سے انسان مصیبت میں پڑ جائے تو اس کی مدد کرتے ہیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ اپنے پیغمبر ہونے کا اعلان فرمائے تو مکہ کے قدیم طریقے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی سے آواز لگائی۔ لوگ جمع ہو گئے۔ آپ نے اپنی بات پیش کرنے سے پہلے لوگوں کے سامنے اپنی ذات کو پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہارے درمیان 40 سال گزارے ہیں، تم نے مجھے سچا پایا یا جھوٹا؟
تمام لوگوں نے ایک زبان ہو کر کہا سچا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ تم نے مجھے امانت دار پایا یا خیانت کرنے والا؟ تمام لوگوں کی زبان پر تھا امانت دار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید پوچھا اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک فوج کھڑی ہے جو تم پر حملہ کرنے والی ہے تو کیا تم اس بات کا یقین کرو گے؟ لوگوں نے کہا بظاہر ایسے حالات نہیں ہیں کہ کوئی گروہ ہم پر حملہ کرے، لیکن ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، اس لیے کوئی وجہ نہیں کہ آپ کہیں اور ہم اس کا یقین نہ کریں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اللہ کا بندہ اور اس کا پیغمبر ہوں۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے کس اعلیٰ معیار پر تھے کہ جن لوگوں کے درمیان آپ نے بچپن سے لے کر جوانی تک کا پورا وقت گزارا، ان سے آپ کو اپنے بارے میں دریافت کرنے میں کوئی ڈر نہیں ہوا۔ اسی لیے جن لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا وہ بھی اس بات کی ہمت نہیں کر سکے کہ آپ کے اخلاق و کردار پر انگلی اٹھائیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سب سے اہم پہلو رحم دلی اور امن و صلح اختیار کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسانوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا۔ ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا رحم کرنے والوں ہی پر خدائے مہربان بھی رحم کرتا ہے۔ تم زمین والوں پر رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ جو لوگ کمزور اور بے سہارا ہونے کی وجہ سے خصوصی مدد کے مستحق ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر اچھے سلوک کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یتیم کی محبت کے ساتھ پرورش کرے وہ جنت میں میرے بہت قریب رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیوں کا اشارہ کرتے ہوئے فرمایا جیسے یہ 2 انگلیاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھوں کی توقیر اور بچوں کے ساتھ شفقت کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ جو ایسا نہ کرے وہ ہمارا آدمی نہیں۔ عورتوں کے ساتھ خاص طور پر اچھے سلوک کی تلقین کی گئی۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزوروں اور پریشان حال لوگوں کی مدد کی اہمیت کو بتاتے ہوئے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بعض لوگوں سے پوچھیں گے میں بیمار تھا تم نے عیادت نہیں کی، میں بھوکا تھا تم نے کھانا نہیں کھلایا، میرے کپڑے نہیں تھے تم نے مجھے لباس نہیں پہنایا۔ بندہ پوچھے گا اے اللہ کیا آپ بیمار پڑ سکتے ہیں اور میں آپ کی عبادت کر سکتا ہوں؟ کیا میں آپ کو کھانا کھلا سکتا ہوں؟ کیا میں آپ کو کپڑے پہنا سکتا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اگر تو فلاں بیمار کے پاس پہنچتا تو مجھے وہاں موجود پاتے، اگر تو فلاں بھوکے کے پاس پہنچتا تو مجھے وہاں موجود پاتا، اگر تو فلاں ننگے کے پاس پہنچ جاتا تو مجھے وہاں موجود پاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی کا حال یہ تھا کہ مکہ میں 13 سال آپ نے اور آپ پر ایمان لانے والوں نے نہایت تکلیف میں گزارے۔ مسلمانوں کو طرح طرح کی تکلیفیں دی گئیں، بعضوں کو ریت پر گھسیٹا گیا، بعضوں کو آگ کے انگارے پر لٹایا گیا، بعض مردوں اور عورتوں کو قتل کر دیا گیا، خود آپ کے گھر کی دہلیز پر کانٹے ڈالے گئے، گھر کے اندر کچرا پھینک دیا جاتا، گلے میں اونٹ کی اجری کا پھندا ڈال کر مارنے کی کوشش کی گئی، قتل کا منصوبہ بنایا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے عرصے میں نہ کبھی ہاتھ اٹھایا نہ اپنے ساتھیوں کو اس کی اجازت دی۔ پھر آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ خالی ہاتھ مدینہ چلے گئے۔ مدینہ کے زیادہ تر لوگوں نے آپ کی دعوت قبول کر لی اور آپ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا۔ آپ چاہتے تھے کہ اب یکسوئی کے ساتھ لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچایا جائے، لیکن اہل مکہ کو یہ بھی گوارا نہیں ہوا۔ انہوں نے مسلمانوں کی اس چھوٹی سی بستی پر اگلے ہی سال حملہ کر دیا اور بدر کے میدان میں جو مدینہ سے 80 میل پر واقع ہے جنگ کی نوبت آ گئی۔ اللہ کی ایسی مدد ہوئی کہ دشمنوں کے بڑے بڑے 70 سردار مارے گئے اور 70 قید ہوئے۔ آپ نے قیدیوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا، یہاں تک کہ رہا کرتے ہوئے انہیں نئے جوڑے پہنا کے رخصت کیا گیا۔ اگلے سال دوبارہ مکے والوں نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا اور یہ لڑائی بالکل مدینہ کی سرحد پر لڑی گئی۔ بہت سے مسلمان شہید ہوئے، لیکن اس حال میں بھی آپ حملہ کرنے والوں کے لیے دعا ہی کرتے رہے۔ 2 سال کے بعد پھر اہل مکہ نے مختلف قبیلوں کو اپنا اتحادی بنا کر مسلمانوں پر حملہ کیا۔ یہ اتنی بڑی اور جنگی وسائل سے مالا مال فوج تھی کہ مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بچ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جنگی حکمت عملی اختیار کی کہ بالآخر دشمنوں کو واپس ہو جانا پڑا۔ یہ واقعہ مدینہ آنے کے 5ویں سال کا تھا۔ اس تابرتور حملے کے باوجود اگلے سال آپ مسلمانوں کے ساتھ احرام کا لباس پہن کر مکہ کے لیے نکلے، جو امن اور جذبہ عبادت کی علامت سمجھا جاتا تھا، اور عربوں کی روایت کے مطابق احرام باندھ کر آنے والے کسی شخص کو کعبے کا طواف کرنے سے روکا نہیں جاتا تھا، لیکن پھر بھی اہل مکہ نے اجازت نہیں دی اور بالآخر آپ نے لڑائی سے بچتے ہوئے اہل مکہ کی شرطوں پر صلح کر لی اور واپس ہو گئے۔
اہل مکہ نے اس معاہدے کا بھی لحاظ نہیں رکھا اور مسلمانوں کے حلیف قبیلہ کو جو غیر مسلم تھا مکہ میں دورا دورا کر قتل کیا۔ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی سے بچنے کے لیے ان سے کہا کہ وہ ان کا خون بہا ادا کر دے، مگر انہوں نے اسے بھی قبول نہیں کیا اور کہا کہ ہمیں جنگ لڑنی ہے۔ چنانچہ جس قبیلے پر ظلم کیا گیا تھا اس کے اصرار پر مجبور ہو کر مکہ سے ہجرت کے 8ویں سال آپ اپنے 10,000 ساتھیوں کو لے کر پھر مکہ روانہ ہوئے اور ایسی حکمت عملی اختیار کی کہ جنگ کی نوبت نہ آئے۔ چنانچہ اہل مکہ نے بغیر کسی لڑائی کے ہتھیار ڈال دیا اور اس وقت وہ تمام دشمن آپ کے سامنے کھڑے تھے جنہوں نے آپ پر پتھر پھینکا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دلوائی تھی، قتل کا منصوبہ بنایا تھا، مسلمانوں کو ناقابل برداشت ایذا پہنچائی تھی، مکہ چھوڑ دینے کے باوجود مدینے پر بار بار حملہ کیا تھا، لیکن آپ نے نہ صرف یہ کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی بلکہ ان کو ان کے جرائم کی یاد دلا کر شرمندہ بھی نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا انتم الطلقاء لا تصریب علیکم اليوم، آج تم سب آزاد ہو، تم پر کوئی پکڑ نہیں۔ امن و آشتی کو قائم رکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اسی بات کی تعلیم دی کہ کوئی مسلمان دوسرے کے لیے تکلیف کا سبب نہ بنے۔ آپ سے دریافت کیا گیا کہ سب سے بہتر مسلمان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلم الناس من لسانہ و یدہ، جو شخص کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا کہ سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جس کے شر سے لوگ امن میں رہیں۔ زیادہ تر پڑوسیوں کے درمیان لڑائی جھگڑے کی نوبت آتی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ فلا یؤذی جارہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو وہ پڑوسی کو نہ ستائے۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا اللہ پر ایمان ہو اس سے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے۔ غرض کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا خلاصہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا، لوگوں کو امن و آشتی کی طرف بلانا، شرم و حیا کی دعوت دینا اور اخلاق کی اصلاح کرنا تھا۔ آخرت، اسلام کا بنیادی عقیدہ آخرت کا یقین ہے، یعنی اس بات کا یقین کہ ایک ایسا وقت آئے گا جب خدا کے حکم سے یہ کائنات ختم کر دی جائے گی، تمام انسان زندہ کیے جائیں گے، انہوں نے دنیا میں جو اچھے کام کیے تھے ان کو اس کا بہترین انعام دیا جائے گا، وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے، اور انسان نے جو گناہ کیے تھے انہیں اس کی سخت سزا ملے گی اور وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ آخرت کا یقین عقل و فطرت کے عین مطابق ہے۔ دنیا میں انسان بہت سے اچھے کام کرتا ہے لیکن اس کو اس کی سزا نہیں مل پاتی، بلکہ بعض دفعہ وہ دکھ بھری زندگی گزار کر دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اس کے برخلاف کچھ لوگ ظلم و زیادتی کرتے ہیں لیکن دنیا میں ان کو سزا نہیں مل پاتی۔ اس لیے عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ کوئی ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں نیکی کرنے والوں کو انعام اور گناہ اور زیادتی کرنے والوں کو سزا ملے، اسی کا نام آخرت ہے۔ وہاں خاندان، رنگ و نسل اور علاقہ و زبان کی وجہ سے نہیں بلکہ انسان کے عمل اور کردار کی وجہ سے جزا اور سزا کا فیصلہ ہوگا۔ آخرت کا یقین ایک انقلابی عقیدہ ہے، اس کی وجہ سے انسان کی سوچ بدل جاتی ہے۔ انسان اس وقت بھی نیکی کے کام کرنے پر آمادہ ہوتا ہے جب کوئی تعریف کرنے والا اور انعام دینے والا نہ ہو، اور اس وقت بھی برائی اور ظلم سے باز رہتا ہے جب کوئی دیکھنے والی آنکھ اور ٹوکنے والی زبان نہیں ہو۔ مثال کے طور پر اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ شراب انسان کی صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور اخلاق کے لیے بھی، لیکن امریکہ جیسے ملک میں تمام ترغیبی اور قانونی وسائل کے استعمال کے باوجود یہ بات ممکن نہ ہو سکی کہ لوگوں کو شراب سے روک دیا جائے۔ خود ہمارے ملک میں کئی ریاستوں میں شراب بندی کی کوشش کی گئی اور اس کے لیے سخت سے سخت قوانین بنائے گئے، لیکن پھر بھی مکمل طور پر اسے روکنا ممکن نہ ہو سکا۔ عرب کے لوگ شراب کے رسیہ تھے، ان کی کوئی محفل شراب سے خالی نہیں ہوتی تھی، لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے لوگوں کے ذہن میں آخرت کا یقین پیدا کیا۔ پھر جب شراب کے حرام ہونے کا اعلان ہوا تو جن کے ہونٹوں تک شراب پہنچ چکی تھی انہوں نے اس کو حلق تک نہیں پہنچایا، شراب کے مٹکے توڑ دیے اور مدینے کی گلیوں میں شراب بہنے لگی۔ اسی طرح سودی کاروبار عربوں میں عام تھا، وہ اسے ایک تجارت سمجھتے تھے، لیکن جب اسلام نے اس کو منع کر دیا کیونکہ اس میں غریبوں کا استحصال ہے، غریبوں کو ایکسپلوئٹ کیا جاتا ہے، تو 1,00,000 لوگوں نے اس حکم کو قبول کر لیا اور جو سود پہلے سے لوگوں کے ذمہ باقی تھا اس سے بھی باز آ گئے۔ یہ اسی عقیدے کا نتیجہ ہے۔ یہ عقیدہ انسان کی فکر کو بدلتا ہے، اس سے انسان میں یہ سوچ پیدا ہوتی ہے کہ ہر کام کو مادی نفع و نقصان کے ترازو میں نہ تولا جائے بلکہ وہ بہت سے کاموں کو خدا کی خوشنودی اور خلق خدا کی بھلائی کے لیے انجام دے۔ انسان کے بارے میں
انسان کے بارے میں اسلام نے دو بنیادی تصورات پیش کیے۔ ایک یہ کہ تمام انسان ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ پیدائشی طور پر ان میں کوئی بڑا اور کوئی چھوٹا ہو۔ چنانچہ قرآن مجید نے کہا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ اے لوگوں، اپنے رب سے ڈرو جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا، اسی سے ان کا جوڑا بنایا ہے اور ان دونوں سے بہت سے مرد و عورت بنا دیے۔ خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام تعلیمات کا نچوڑ پیش کرتے ہوئے فرمایا ان ربکم واحد و ان اباکم واحد، تمہارا خدا بھی ایک ہے اور تم سب ایک ہی باپ کی اولاد ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید اور انسانی وحدت۔ اس سلسلے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انقلابی تصور عطا فرمایا کہ جو باتیں اتفاقی طور پر پیش آتی ہیں، جس میں اس کے اپنے ارادہ و عمل کا دخل نہیں ہوتا، جیسے کسی خاص خاندان میں پیدا ہونا، سفید فام یا سیاہ فام ہونا وغیرہ، تو اس کی وجہ سے کسی شخص کو دوسرے پر فضیلت حاصل نہیں ہو سکتی۔ انسان اپنے عمل و کردار کی وجہ سے بہتر ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر على اسود ولا لأسود على احمر الا بالتقوى۔ کسی عربی کو غیر عربی پر اور غیر عرب کو عربی پر، نیز کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر نسل و رنگ کی وجہ سے کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، ہاں تقوی سے فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ دوسرا بنیادی تصور ہے کہ تمام انسان بحیثیت انسان قابل احترام ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے انسان کو معزز بنایا ہے۔ انسان کے تخلیقی ڈھانچے کے بارے میں فرمایا گیا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین قالب میں پیدا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک یہودی کا جنازہ گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ عورتیں اپنے بالوں کو بڑا ظاہر کرنے کے لیے اپنے بال کے ساتھ دوسرے بالوں کو ملا لیا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سخت ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا، کیونکہ انسان کے کسی جزء کو دوسرا انسان اپنے لیے استعمال کرے یہ انسان کی عظمت و حرمت کے مغایر ہے۔ غیر مسلم بھائیوں کے متعلق قرآن مجید نے جو اس بات پر زور دیا ہے کہ تمام انسان ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، اس سے انسانی اخوت کا رشتہ واضح ہوتا ہے۔ جیسے ایک رشتہ خاندانی اخوت اور بھائی چارے کا ہے، اسی طرح بھائی چارے کا ایک وسیع تر رشتہ وہ ہے جو پوری انسانیت کو ایک لڑی میں پروتا ہے۔ اس لیے مسلمان ہوں یا غیر مسلم، وہ بحیثیت انسان بھائی بھائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين۔ جو لوگ تم سے دین کے معاملے میں جنگ نہیں کرتے اور نہ انہوں نے تم کو تمہارے گھروں سے نکالا ہے، اللہ تعالیٰ تم کو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور انصاف برتنے سے نہیں روکتے، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ یہ آیت اس بات کی تلقین کرتی ہے کہ جو غیر مسلم مسلمانوں سے برسر پیکار نہ ہو ان کے ساتھ بہتر سلوک کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کے بعض غیر مسلم رشتہ دار مسلمان ہونے کو تیار نہیں تھے تو انہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کی بنیاد پر ان کی مالی مدد کرنا چھوڑ دیا۔ قرآن مجید نے اس بات سے منع کیا کہ وہ کسی رشتہ دار کے مسلمان نہ ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چھوڑ دیں۔ اس سلسلے میں آیت نازل ہوئی لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون۔ ان لوگوں کی ہدایت آپ کے ذمے نہیں ہے، اللہ جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، اور تم جو کچھ مال خرچ کرتے ہو وہ اپنے ہی لیے ہے اور خرچ نہیں کرتے ہو مگر اللہ کی خوشنودی کی تلاش میں، اور جو بھی خرچ کرو گے تم کو پورا پورا دیا جائے گا، یعنی اس کا پورا اجر ملے گا اور تم پر ظلم نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل سے اس حسن سلوک کی مثال پیش فرمائی۔ مکہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے ساتھیوں پر کتنے مظالم ڈھائے، لیکن جب مکہ میں خط پڑا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ریلیف جمع کی اور 500 دینار ان کے مدد کے لیے بھیجی۔ 20 دینار 87.5 گرام سونا ہوتا ہے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ کتنی بڑی رقم تھی، حالانکہ مسلمان خود اس وقت فقر و فاقہ سے گزر رہے تھے۔ آپ نے غیر مسلم بھائیوں کے بارے میں ایک اصولی بات فرمائی کہ جیسے ہم اپنے خون کو قابل احترام سمجھتے ہیں، اسی طرح ہمیں ان کی زندگی کا بھی احترام کرنا چاہیے، اور جیسے ہمارے مال کی حرمت ہے اسی طرح ان کا مال بھی قابل احترام ہے۔ دماؤہم
کا دمائنا و اموالہم کا اموالنا۔ قرآن نے کسی بھی نفس انسانی کے قتل ناحق کو حرام قرار دیا ہے اور ایک انسان کے قتل کو پوری انسانیت کا قتل کہا ہے۔ جو غیر مسلم بھائی حملہ آور نہ ہو بلکہ پرامن طور پر مسلمانوں کے ساتھ رہتا ہو، پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جو شخص اس کو قتل کرے گا وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا، یا جو ان کے مال سے مال لے لے گا، ان کے ساتھ حق تلفی کرے گا، قیامت کے دن اس کی طرف سے فریق بن کر کھڑا ہوگا۔ اسی طرح اسلام کی نظر میں کوئی مسلمان بہن ہو یا غیر مسلم بہن، دونوں کی عزت و آبرو برابر ہے۔ اسلام نے غیر مسلم بھائیوں کے مذہبی جذبات کا بھی لحاظ رکھنے کا حکم دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ جن دیویوں اور دیوتاؤں کو پوجتے ہیں تم ان کو برا بھلا نہ کہو۔ قرآن نے کسی کی عبادت گاہ کو منہدم کرنے کی مذمت کی ہے، چاہے وہ مسلمان کی ہو یا غیر مسلم گروہ کی۔ قرآن نے ہدایت دی کہ جہاں معاملہ انصاف کا ہو تو اس میں کوئی امتیاز نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی گروہ تمہارا مخالف ہو، تمہاری نظر میں ان کا طور و طریق اچھا نہ ہو یا ان کی سوچ غلط ہو، پھر بھی تمہارے لیے یہ بات جائز نہیں کہ تم ان کے ساتھ ناانصافی کا معاملہ کرو۔ خواتین اور اسلام کا مزاج یہ ہے کہ سماج میں جو جتنا زیادہ کمزور ہے وہ اتنا ہی زیادہ قابل توجہ ہے، اس لیے عورتوں کے سلسلے میں خصوصی لحاظ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ عورتوں کو منحوس سمجھا جاتا تھا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی فرمائی۔ اسلام کی نظر میں منحوس صرف انسان کا عمل ہوتا ہے، وہ عمل جو گناہ اور ظلم پر مبنی ہو، باقی نہ کوئی مخلوق منحوس ہوتی ہے اور نہ کوئی انسان، نہ کوئی وقت اور نہ کوئی مکان۔ یہ بات چلی آ رہی تھی کہ چونکہ جنت میں حضرت حوا علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی، اس لیے عورت گناہ کا دروازہ ہے۔ قرآن نے عورتوں کی پوزیشن کو صاف کرتے ہوئے کہا کہ اصل قصور شیطان کا تھا جس نے آدم و حوا دونوں کو بھکا دیا تھا، لیکن مرد ہونے کی حیثیت سے حضرت آدم علیہ السلام پر زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اسی لیے اس چوک کی نسبت حضرت آدم علیہ السلام کی طرف کی گئی۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ۔ بنیادی انسانی حقوق کے بارے میں قرآن نے واضح کر دیا کہ اس میں مرد و عورت دونوں برابر ہیں۔ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، جتنا حق مردوں کا ہے اتنا ہی عورتوں کا ہے۔ عورت کو حق دیا گیا کہ وہ خود اپنی رضامندی سے اپنا نکاح کر سکتی ہے۔ اسے یہ بھی حق دیا گیا کہ اگر رشتے کا نباہ دشوار ہو جائے تو وہ شوہر سے علیحدگی حاصل کر سکتی ہے۔ بیوہ اور طلاق شدہ عورتوں کے نکاح کی ترغیب دی گئی، اس کو بہت سی ذمہ داریوں سے فارغ رکھا گیا، چنانچہ والدین اور بچوں کی کفالت کی ذمہ داری مردوں پر رکھی گئی اور عورتوں کی معاشی ذمہ داریاں بھی باپ اور شوہر پر رکھی گئیں تاکہ وہ کسب معاش پر مجبور نہ ہو۔ اس کو اپنی جائیداد میں تصرف کا پورا حق دیا گیا، نہ اس کا باپ بلا اجازت اس کے مال میں تصرف کر سکتا ہے، نہ شوہر اور نہ بیٹا۔ اسے مردوں سے بڑھ کر عزت دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کے بارے میں فرمایا کہ وہ جنت کا دروازہ ہے، اور ماں کے بارے میں فرمایا کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ بیوی کے بارے میں فرمایا گیا کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق بہتر ہو، اور سب سے بہتر اخلاق والا وہ ہے جس کا اپنی بیوی کے ساتھ سلوک اچھا ہو۔ نیز بیوی کو گھر کی مالکہ قرار دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت اپنے شوہر کے گھر کی انچارج ہے۔ المرأة راعیۃ علی بیت زوجہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کے بارے میں فرمایا کہ جس شخص کی ایک یا دو یا اس سے زیادہ بیٹیاں ہوں اور وہ بیٹوں کے مقابلے میں اس کو کمتر سمجھے بغیر اس کی پرورش کرے، وہ اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے، یعنی یہ 2 انگلیاں۔ بیٹوں کی پرورش پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت بیان نہیں فرمائی۔ اسلام کی ان تعلیمات کا نتیجہ تھا کہ اسلام سے پہلے لوگ بیٹیوں کو دفن کر دیتے تھے، پھر یہ ہوا کہ اگر کوئی لڑکی سرپرست سے محروم ہو جاتی تو کئی لوگ اپنا مقدمہ پیش کرتے کہ ہمیں اس کی پرورش اور کفالت کا حق دیا جائے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو خواتین کا اس درجہ لحاظ تھا کہ وفات سے پہلے بالکل آخر میں آپ نے جو نصیحتیں فرمائی ان میں سے ایک یہ تھی کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ عبادات اور ان کا مقصد۔ اسلام میں عبادت ان افعال کو کہتے ہیں جن کو انسان خدا سے اپنے تعلق کے اظہار کے لیے انجام دیتا ہے۔ چنانچہ 4 عبادتوں کو اسلام میں خصوصی حیثیت حاصل ہے: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ نماز دن و رات میں 5 دفعہ پڑھنا فرض ہے۔ سال میں 1 ماہ روزہ رکھنا فرض قرار دیا گیا ہے۔ سال میں 1 بار زکوٰۃ واجب قرار دی گئی ہے، جو مختلف مالوں میں 2.5% سے 20% تک نکالی جاتی ہے اور غریبوں پر خرچ کی جاتی ہے۔ حج زندگی میں 1 بار فرض ہے، جس کے لیے پوری دنیا کے مسلمان مکہ میں جمع ہوتے ہیں۔ ان عبادتوں میں 3 باتوں کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ نمبر 1،
انسان کے اندر اپنی بندگی اور اللہ کی غلامی کے احساس باقی رہے، وہ سمجھے کہ وہ برا نہیں ہے، اللہ کی برائی اس کے ذہن میں راسخ ہو۔ اسی لیے نماز میں بار بار اللہ اکبر کہا جاتا ہے کہ اللہ ہی سب سے بڑے ہیں، بار بار اللہ کی تعریف کی جاتی ہے، اپنی کمتری کا اعتراف کیا جاتا ہے۔ یہ بات انسان کو تکبر اور برائی کے احساس اور دوسروں کو حقیر سمجھنے سے باز رکھتی ہے۔ ان عبادتوں کا دوسرا مقصد انسان کی تربیت ہے۔ مثلا ایک مہینہ ہر مسلمان اس طرح روزہ رکھتا ہے کہ موسم کتنا بھی سخت ہو وہ بھوکا پیاسا رہتا ہے، صبح سے شام تک کھانے کا کوئی لقمہ، پانی کا کوئی قطرہ اس کی حلق سے نیچے نہیں جاتا۔ حج کرتے ہوئے ہفتہ 10 دن اس طرح گزارتا ہے کہ وہ صرف 2 چادریں لپیٹے ہوئے رہتا ہے، نہ خوشبو لگاتا ہے، نہ زیب و زینت کی کوئی اور چیز استعمال کرتا ہے۔ اس طرح انسان میں یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ اپنی خواہشات کو اپنے کنٹرول میں رکھے، کیونکہ دنیا میں سارے فسادات کی جڑ یہی ہے کہ آدمی ان کنٹرول ہو جاتا ہے، اپنی ہر خواہش کو پوری کرنا چاہتا ہے، چاہے جائز ہو یا ناجائز، اور چاہے اس کی وجہ سے دوسروں کی حق تلفی ہوتی ہو۔ نمبر 3، تیسرا پہلو یہ ہے کہ عبادتوں کے ذریعے سماج کے غریب لوگوں کی دشواریوں کا احساس دلایا جاتا ہے۔ جیسے جب کوئی شخص روزہ رکھتا ہے اور خود اپنے اختیار سے بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے تو اس وقت اسے اپنے غریب بھائیوں کی دشواریوں اور پریشانیوں کا احساس ہوتا ہے۔ اسی لیے رمضان المبارک کے روزوں کے ساتھ صدقۃ الفطر واجب قرار دیا گیا ہے، جس کے ذریعے غریبوں کی مدد کی جاتی ہے۔ ہر صاحب ثروت شخص پر زکوٰۃ نکالنا واجب قرار دیا گیا ہے جو غریبوں پر خرچ کی جاتی ہے۔ یہی اسلام کی تمام عبادتوں کی روح ہے۔ اسلام میں 2 تہوار ہیں، ایک عید، دوسرے بقرہ عید۔ مسلمان اس دن میدان میں نکل کر خدا کے سامنے اپنی پیشانی جھکا دیتے ہیں۔ نہ شور ہوتا ہے، نہ ہنگامہ، نہ گانا، نہ بجانا، بلکہ زبان پر صرف اللہ کا نام ہوتا ہے۔ معاشرت کا اسلامی تصور۔ اسلام نے سماجی زندگی کا ایک مکمل نظام دیا ہے۔ والدین اور اولاد، شوہر اور بیوی، بھائی بہن اور رشتہ دار، پڑوس اور ہمسایہ کے حقوق مقرر کیے ہیں۔ ان قوانین کی بنیاد 2 باتوں پر ہے، عدل اور احسان۔ عدل سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنا حق لے لے اور دوسروں کو اس کا حق دے دے، دوسروں کو ان کے حق سے محروم کرنے یا ان کے حق سے کم دینے کی کوشش نہ کرے۔ قرآن مجید میں 90 بار عدل کا حکم دیا گیا ہے۔ عدل کے مقابلے میں ظلم ہے۔ ظلم سے مراد ہے دوسروں کو ان کے حق سے محروم کر دینا یا ان کو ان کے حق سے کم دینا۔ قرآن مجید میں ظلم کی جتنی مذمت کی گئی ہے، کم ہی کسی اور گناہ کی اس قدر مذمت کی گئی ہو۔ قرآن مجید نے کم سے کم 86 بار ظلم کی مذمت کی ہے یا اس سے منع کیا ہے۔ احسان یہ ہے کہ انسان اپنے حق سے کم لے یا اپنا حق چھوڑ دے اور دوسروں کو اس کے حق سے زیادہ دے دے اور ایثار سے کام لے۔ قرآن نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، واللہ یحب المحسنین۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل احسان ہی پر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرض دینے والے کا قرض واپس کرتے تو اس کو بر کر دیتے تھے، دشمنوں کی غلطیاں معاف کر دیتے تھے۔ مکہ مکرمہ میں آپ کے 2 گھر تھے، ایک آپ کا آبائی گھر، دوسرا آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا گھر۔ لیکن جب فتح مکہ کے موقع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو آپ نے اپنا گھر واپس نہیں لیا، بلکہ جو لوگ اس پر قابض ہو گئے تھے انہی کے لیے چھوڑ دیا۔ آپ کی پوری زندگی اسی اصول پر قائم تھی اور یہی مسلمانوں کے لیے زندگی گزارنے کا معیاری طریقہ ہے۔ معیشت کے بارے میں اسلامی تصور۔ انسان کی ایک اہم ضرورت معیشت بھی ہے، اس لیے اگر جائز حدود میں مال کمانے کی کوشش کی جائے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ قرآن مجید نے کسب معاش کے لیے جد و جہد کا حکم دیا ہے۔ قرآن نے مال کو خیر کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، جس کے معنی بہت اچھی چیز کے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرض نماز کے بعد سب سے بڑا فریضہ کسب حلال ہے، لیکن معاشی تگ و دو اور کسب معاش کی جد و جہد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ حدود مقرر فرمائی ہیں، جن میں 3 باتیں بنیادی اہمیت کے حامل ہیں۔ نمبر 1، زیادہ سے زیادہ دولت حاصل کرنے کے لیے کسی کا استحصال نہ کیا جائے، کسی کو ایکسپلوئٹ نہ کیا جائے۔ جیسے ایک ضرورت مند شخص قرض کا طلبگار ہو اور دوسرے شخص کے پاس پیسے ہوں اور وہ اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے قرض دے کر اس سے سود وصول کرے، یہ ایک غریب شخص کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا ہے۔ یا ایک شخص کو فوری طور پر کسی خاص دوا کی ضرورت ہو جس کی قیمت مارکیٹ میں 400 سے 500 روپے ہو، لیکن یہ دیکھتے ہوئے کہ دوا کی اور دکانیں بند ہیں اور یہ ہم سے دوا خریدنے پر مجبور ہے، اس کی قیمت 4 سے 5 ہزار وصول کر لی جائے، اس کو اسلامی قانون کی اصطلاح میں غبن فحش کہا جاتا ہے۔ یہ جائز نہیں ہے کیونکہ یہ غریبوں کا استحصال ہے۔ اسلام کا معاشی نظام دولت سے زیادہ تقسیم پر مبنی ہے۔ وہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ قوم کی پوری دولت چند ہاتھوں میں سمٹ کر رہ جائے۔
اسی لیے اسلام نے کہا کہ کاروبار کی بنیاد سود کے بجائے پارٹنروں میں نفع کی تقسیم پر ہو۔ اسی طرح میراث کی تقسیم کا ایک وسیع نظام مقرر کیا گیا، جس کے تحت انسان کے مرنے کے بعد اس کی دولت ماں باپ، شوہر و بیوی، بیٹوں اور بیٹیوں اور بعض حالات میں دوسرے رشتہ داروں کے درمیان تقسیم ہو جاتی ہے۔ اسلام نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ انسان دولت کے کمانے میں اخلاقی اقدار سے آزاد نہ ہو جائے۔ جیسے پیغمبر اسلام نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ مارکیٹ میں کسی چیز کی ضرورت ہو اور کچھ تاجرین اس کا ذخیرہ اپنے پاس روک لیں تاکہ وہ چیز مہنگی ہو جائے، کیونکہ یہ تقاضۂ اخلاق کے خلاف ہے کہ انسان خود زیادہ نفع حاصل کرنے کے لیے سماج کو دشواری اور تنگی میں مبتلا کر دے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی حرکت کرنے والوں پر لعنت بھیجی ہے۔ اسی طرح اسلام میں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی شخص شراب فروخت کرے یا لڑنے جھگڑنے والوں کے ہاتھ ہتھیار بیچے، کیونکہ یہ عام لوگوں کو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں۔ چنانچہ آج ازدواجی زندگی اور خاندانی زندگی میں بہت سے تکلیف دہ واقعات شراب نوشی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، اور آج دنیا میں جو جنگیں ہو رہی ہیں وہ اصل میں ان ملکوں کی وجہ سے ہے جن کی معیشت کا سب سے بڑا ذریعہ ہتھیار کا بنانا اور بیچنا ہے۔ جانوروں کے ساتھ رحم دلی۔ اسلام نے جس طرح انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اسی طرح جانوروں کے ساتھ بھی بہتر سلوک کا حکم دیا ہے۔ اسلام نے جانور سے صحیح طریقے پر فائدہ اٹھانے کی اجازت دی ہے۔ جانور کے منہ پر مارنے سے منع کیا گیا ہے۔ لوگ جانوروں کو باہم لڑاتے اور اس کا تماشا دیکھتے تھے، آپ نے اس درندگی سے منع فرما دیا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کو اسٹیج کے طور پر استعمال کرنے سے بھی منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک عورت محض اس لیے دوزخ میں ڈالی جائے گی کہ اس نے ایک بلی کو باندھ رکھا تھا، اسے اس کا موقع نہیں دیا گیا کہ وہ خود کھائے اور چر کر اپنی ضرورت پوری کرے، اور ایک شخص اس بنا پر جنت میں داخل کیا جائے گا کہ اس نے ایک پیاسے کتے کی پیاس دور کی ہوگی اور اسے پانی پلایا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کی لگائی ہوئی کھیتیوں میں سے چرند و پرند جو کھا لیں اس پر بھی صدقے کا ثواب ہے۔ اسلام نے گوشت خوری کی اجازت ضرور دی ہے، لیکن بلا وجہ جانوروں کو مارنے کے درپے ہونا درست نہیں ہے۔ کسی صاحب نے ایک گوریزا کی طرح کا پرندہ پکڑ رکھا تھا اور اس کی ماں بے قرار تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ناگواری کا اظہار فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا ضرورت اس کو ذبح کرنے پر بھی جواب دہی ہے۔ اسی لیے جو چیزیں انسان کے کام نہیں آتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مارنے سے منع فرمایا۔ چیونٹی، شہد کی مکھی، ہدہد وغیرہ کے مارنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً ممانعت فرمائی ہے۔ کسی زیرو کو جلانے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شدت سے روکا ہے۔ ایک جگہ لوگوں نے ایسی جگہ چولہا سلگایا جہاں چیونٹی کے بل تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چولہا بجھانے کا حکم دیا۔ اسلام کا عقیدہ ہے کہ خدا کو ایک ماننے اور اس کے احکام کو قبول کرنے میں دنیا کی بھی بھلائی ہے اور آخرت کی بھی نجات ہے، اور مسلمانوں کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ اپنے لیے جو پسند کرے وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرے۔ اسی لیے وہ اس بات کو ضروری سمجھتا ہے کہ دوسرے انسانی بھائیوں کے سامنے کامیابی اور نجات کے اس راستے کو بھی پیش کرے اور انہیں اسلام کی طرف آنے کی دعوت دے۔ لیکن کسی مسلمان کے لیے خواہ وہ حکمراں ہو یا ملک کا عام شہری ہو، اور خواہ مسلم اکثریت ملک ہو یا مسلم اقلیت ملک، اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ زبردستی دوسرے کا مذہب تبدیل کرائے اور اسے مسلمان بنائے۔ قرآن مجید نے صاف اعلان کر دیا، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر اور کوئی زبردستی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فطری طور پر اس بات کے لیے بے قرار رہتے تھے کہ مکہ کے لوگ اسلام قبول کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا، افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، کہ آپ لوگوں کو اس بات پر مجبور کر دیں گے کہ وہ مسلمان ہو جائیں؟ اسی لیے اسلام کی جو کچھ اشاعت ہوئی ہے وہ محبت اور اخلاق کے ذریعے اور اسلامی تعلیمات کی کشش کی وجہ سے ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ میں دعوت دی۔ اس وقت مسلمان اس حال میں تھے کہ وہ کھلے عام نماز بھی نہیں پڑھ سکتے تھے، وہ اعلانیہ طور پر قرآن کی تلاوت کرنے سے بھی قاصر تھے۔ انہیں مجبور ہو کر 2 دفعہ مکہ چھوڑ کر حبشہ جانا پڑا اور پھر اپنے گھر بار سے محروم ہو کر مدینہ آنا پڑا۔ اس 13 سالہ زندگی میں مکہ کے کئی معزز لوگوں نے اسلام قبول کیا، جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ وغیرہ۔ کیا یہاں زور زبردستی سے لوگوں کو مسلمان بنایا جا سکتا تھا؟ مدینہ کے لوگوں نے خود مکہ پہنچ کر اہل مکہ سے چھپ چھپا کر اسلام قبول کیا، پھر ان کی دعوت پر مسلمان مدینہ آئے۔ اس وقت ان کے پاس نہ رہنے کو گھر تھا، نہ کمانے کے لیے کوئی ذریعہ معاش۔ کیا یہ دوسروں کو زور زبردستی سے مسلمان بنا سکتے تھے؟ مدینہ میں یہودیوں کے 3 قبائل تھے، یہ تینوں آخر تک یہودیت پر قائم رہے۔
اگر آپ چاہتے تو مسلمانوں کی اکثریت کا سہارا لے کر ان پر زور زبردستی کر سکتے تھے، لیکن آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا، اور ان میں سے چند ہی لوگ تھے جو مسلمان ہوئے۔ پھر دنیا کے نقشے پر نظر ڈال کر دیکھیں تو اسپین میں 800 سال مسلمانوں کی حکومت رہی، لیکن پھر بھی وہ عیسائی اکثریت ملک رہا۔ انڈونیشیا مسلمانوں کا سب سے بڑا ملک ہے، اسی طرح ملیشیا ایک بڑا مسلم اکثریت ملک ہے۔ افریقہ کے مشرقی ساحل پر بیشتر مسلم ممالک ہیں۔ یہ سب وہ علاقے ہیں جہاں کبھی مسلمانوں کی فوج داخل نہیں ہوئی، بلکہ مسلمان سیاحوں اور تاجروں کی دعوت پر اور ان کی زندگی کو دیکھ کر وہاں کے لوگوں نے اپنے طور پر اسلام قبول کیا۔ اسی طرح ہندوستان میں مختلف مسلمان خاندانوں نے تقریباً 1000 سال تک حکومت کی ہے، اور بعض چھوٹی مسلم ریاستوں کو شامل کر لیا جائے تو تقریباً 1948 میں ہندوستان کے ساتھ ضم ہونے تک تو تقریباً 1200 سال ان کی حکومت کی مدت ہوتی ہے۔ اگر مسلمان زور زبردستی سے لوگوں کو اسلام قبول کراتے تو یقیناً وہ آج اقلیت میں نہ ہوتے۔ اس کا سبب یہی ہے کہ مسلمانوں کو خود ان کے دین نے اس بات سے منع کیا ہے کہ مذہب کے معاملے میں جبر و تشدد سے کام لیا جائے، چنانچہ وہ ہمیشہ اپنے مذہب کی اس تعلیم پر قائم رہے اور محبت کے ساتھ لوگوں کے سامنے اسلام کی تعلیمات پیش کی۔